ہارون الرشید نے عبداللہ ابن صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا تھا. عبداللہ ابن صالح خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہے، بہت بڑے فقیہ اور محدث ہیں اپنے زمانے کے. تو وہ روپوشت ہے اور ہارون کی حکومت خطرے میں تھی. ہارون الرشید نے اس کے ساتھ عہد و پیمان کیا کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، صرف دربار میں آ جائے. وہ آ گئے. جب وہ آئے تو ہارون الرشید نے حکم دے دیا کہ زنجیر سے باندھو. تو اس نے کہا امیر المومنین آپ کا عہد تحریری میرے پاس موجود ہے کہ مجھے کچھ نہیں کہیں گے، میرا کیا جرم ہے؟ کہا میری حکومت کو غلط کہتے ہیں. کہا میں غلط کو غلط کہتا ہوں. آپ پورے دربار میں جس عالم کو چاہے سامنے کر دے میرے کہ آپ کے اصلاحات درست ہیں. تو ہارون الرشید سے ایک زبردست غلطی ہو گئی. اس نے پوچھا کہ اس وقت امت کا سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ تو اس نے امام محمد کا نام لیا. بڑے فقیہ تھے ظاہر بات. ابو یوسف کا نہیں لیا کیونکہ وہ قاضی القضات تھے اور عبداللہ ابن صالح سمجھ رہے تھے کہ وہ خواہ میری وجہ سے مجبور ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں گے. امام محمد سرکاری آدمی نہیں تھے. تو ہارون رشید نے علی الفور قاضی ابو یوسف کو بلا کے سامنے بٹھایا اور کہا امام محمد کو بلاؤ. امام محمد رحمت اللہ علیہ کو طلب کیا گیا اور امام محمد سے کہا کہ اس کے ساتھ میں نے عہد و پیمان کیا ہے لیکن مجھے اس سے بہت زیادہ تکلیف ہے، اب میں اس کو آج قتل کرنا چاہتا ہوں، اجازت دے دے. تو امام محمد رحمت اللہ علیہ نے وہ عبارت جو ہے بلوغ الامانی میں موجود ہے اس کو پڑھ کر کہنے لگے ھذا عہد موثوق بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينقضه الا فاسق. یہ عہد قرآن و سنت سے مضبوط ہو چکا ہے، جو اس کے خلاف کرے گا وہ اللہ کا نافرمان ہوگا. دربار گونج گیا سارا. ہارون رشید کے پسینے چھوٹ گئے. اس نے امام محمد سے کہا آج سے میں نے آپ کو فتوے کی اجازت سے منع کر دیا، آپ فتوے نہیں لکھیں گے. امام محمد نے کہا میں نے آپ کے کہنے سے کبھی لکھا ہی نہیں، آپ نے بلایا، مجھے آنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں. تو ابو البختر کھڑا ہو گیا. ابو البختر اس نے کہا اقتلہ ودمہ علی عنقی، قتل کرو اس کو، اس کا خون میرے ذمہ ہے. ہارون رشید نے کہا آج سے یہ آپ مفتی اعظم ہیں. وہ قتل ہو گئے. تو امام محمد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے دنیا کے اندر جتنی نعمتیں دیکھی وہ یہ ایک نعمت یہ ہے کہ میں نے ہارون کے سامنے فتویٰ دیا ہے اور میں نے جو عذاب دیکھا ہے ابو البختر کی شکل میں نے دیکھی. اس ابو البختر کو جو قتل کیا گیا ہے وہ اندوہناک واقعہ ہے، تفصیل اس کی بات میں آئے گی. جس نے دین پر سودے بازی کی وہ کبھی عزت نہیں پائے گا. اور امام محمد آج 1400 سال بھی ہمارے امام ہیں، فقہ اور دین کے امام ہے، امام محمد ہے، کیونکہ وہ حق کے دائی تھے. اولئک هم الخاسرون، یہ لوگ گھاٹے میں ہیں. خاسر خسارہ نقصان کو کہتے ہیں، تباہ ہے. کیف تکفرون باللہ، کیسے کفر کرو گے اللہ کے ساتھ. وکنتم امواتا، اور تھے تم مردے یعنی بے جان، غیر موجود. فاحیاکم، پس اللہ نے تم کو پیدا کیا. ثم یمیتکم، پھر وہ تم کو مارے گا. ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. 4 مرحلے ہیں. نہیں تھے لے آیا، ختم کر دے گا پھر لے آئے گا. ربنا احییتنا اثنتین وامتنا اثنتین. مولانا روم فرماتے ہیں پائے کو با دست افشاں درسنا، پائے کو با دست افشاں درسنا، ربنا احییتنا. وہ کہتے ہیں خاص وزن سے اس کو قیامت کے دن لوگ پڑھیں گے. پائے کو با دست افشاں درسنا، ناز نازا ربنا احییتنا، ناز نازا ربنا احییتنا. نہیں تھے پیدا کیا، یعنی ماں کے پیٹ میں.
مار دیا، قبر تک پہنچ گئے، پھر زندگی عطا فرمائی قبر سے شروع کر کے حشر نشر تک. ذرا بات سمجھ لو، اس میں کوئی شک نہیں کہ حقیقی حیات دنیاوی وہ موت پہ زائل ہو جاتی، لیکن اخروی حیات جس کا پہلا مرحلہ قبر ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. اور اخروی نعمت دنیا کی نعمت سے بڑھ کر ہے، تو اخروی حیات دنیا کی حیات سے بڑھ کر ہے. قبر چونکہ دنیا کی چیز ہے ایک قسم کی، اذا مررتم علی القبور فقولوا السلام علیکم، دنیا میں ہے نا، اس لیے اس حیات کو علماء نے حیاتی دنیاوی سے تعبیر کیا، ورنہ یہ برزخی، روحی اور اخروی حیات ہے، اس کا منکر کوئی نہیں، تمام مشائخ قائل ہیں. وہ حیات کے مردہ قبر میں بیٹھ گیا تو سوال جواب کے لیے بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، یاتیہ ملکان فیجلسانہ، فرشتے آتے ہیں دو بٹھاتے ہیں، تو بٹھانا ثابت ہو گیا. بعض لوگوں کا قبر میں کھڑے ہو کر نماز ثابت ہے، صحیح مسلم جلد ثانی فضائل موسیٰ، رأیت لیلۃ اسری بی فاذا رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ، اور ایک روایت میں ہوا قائم یصلی فی قبرہ. تلاوت قرآن ترمذی میں ثابت ہے، اذان و اقامت کے ساتھ نماز دارمی میں ثابت ہے. چنانچہ مولانا انور شاہ سے فیض الباری جلد اول صفحہ 117 لکھتے ہیں، ان کثیرا من الاعمال قد ثبتت فی القبور، قبروں میں بھی اعمال جاری و ساری ہے. ان کثیرا من الاعمال قد ثبتت فی القبور کالحج عند البخاری. بخاری میں آپ نے فرمایا میں نے ابھی یونس علیہ السلام کو دیکھا، پہاڑ سے اتر رہے تھے، اونٹ کا مہار پکڑے ہوئے تھے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک، تلبیہ پڑھتے ہوئے حج کرنے آ رہا ہے. یونس علیہ السلام تو فوت ہو چکے ہیں. یا خدا، ایک روایت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ذکر ہے، کالحج عند البخاری والصلاة بأذان وإقامة عند الترمذی وتلاوة القرآن عند الدارمی. شان ورشا فیض الباری جلد اول صفحہ 117. اعمال تو ثابت ہو گئے قبر میں. بھائی یہ لذت کے اعمال ہے، تکلف کے اعمال نہیں ہے. اعتراض کی ضرورت نہیں کہ جی اعمال تو دنیا میں ختم، تو یہ تو حدیث سے ثابت ہے، آپ کس کو کہہ رہے ہیں کہ ختم؟ پیغمبر کو عقل سکھا رہے ہیں کیا؟ نہیں، برسوں پہ کچھ مدار حیات، موت پر زندگی تمام نہیں. سنو، دو فرقے ہیں، دونوں غالی ہیں، حق سے کٹے ہوئے ہیں. ایک یہ کہ قبر میں کوئی حیات نہیں، گمراہان زمانہ. ابن تیمیہ کے نزدیک فہؤلاء کفار باجماع المسلمین. اور دوسرا گمراہ فرقہ کہ ہر جگہ موجود ہے اور جہاں چاہے جائے، یہ بھی گمراہی. ہم درمیان میں ہیں. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم اعتدال کے لوگ ہیں. قبر میں روح اور جسم کا تعلق ابن الحمام مسامرہ میں لکھتے ہیں ثم یوضع فیہ نوع من الحیات، ایک قسم کی حیات اللہ وہاں کی شاعر شان نصیب فرماتے ہیں. اس قدر کہ قریب سے سنیں، اس قدر کہ اچھے لوگوں کی آمد سے خوش ہوں. صحیح مسلم میں ہے لأستان سبکم، اس قدر کہ تکلیف سے متعلم ہو اور لذت سے متلذذ ہو. علیہ اجماع الامہ والائمہ،